سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے دھندلی راہیں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 43 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم راستے میں باتیں کرتے گئے اور ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ راستے میں جو بھی ملا اس نے خطیب صاحب کو جھک کر سلام کیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے جو مسجد کے بالکل قریب تھا۔ وہ اس گھر میں اکیلے رہتے تھے، ان کا کوئی بیوی بچہ نہیں تھا، لیکن ان کے پہنچتے ہی دو عورتیں آ گئیں جنہوں نے باورچی خانہ سنبھال لیا۔ تین چار لڑکے بھی آ گئے، یہ ان کے شاگرد تھے۔ خطیب صاحب کا اپنا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گھر آباد ہو گیا۔ انہوں نے مجھے نہانے کو کہا۔ میں جب نہا کر نکلا تو انہوں نے مجھے اپنے دھلے دھلائے کپڑے دیے، پھر میرا گھٹنا دیکھا اور الماری سے ایک شیشی نکال کر گھٹنے کی مالش کی اور اپنی بنائی ہوئی دو دوائیاں بھی مجھے کھلائیں۔ انہوں نے میری رائفل اندر کسی کمرے میں چھپا کر رکھ دی۔ سکندر بیٹا، انہوں نے کہا، تم اس مکان میں نہیں رہو گے۔ مسجد کے اندر ایک کمرہ ہے جس کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا ہے، میں تمہیں وہاں رکھوں گا۔ رات کو انہوں نے مجھے اس کمرے میں منتقل کر دیا۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ مسجد کے اندر رکھنے میں ان کی کتنی دانش مندی تھی۔ اس کمرے کو مسجد والے حجرہ کہتے تھے۔ میرا بستر فرش پر بچھایا گیا تھا، حجرہ صاف ستھرا تھا، اس میں ضرورت کی ہر چیز رکھی تھی، اور بغیر کواڑوں کی الماری میں قرآن مجید، سپارے اور ایسی ہی ایک دو مذہبی کتابیں رکھی تھیں۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں بستر پر گر پڑا اور میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے کوئی جھنجھوڑ رہا تھا، آنکھ کھلی تو خطیب صاحب مجھے جگا رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، انہوں نے کہا۔ میں نے تمہیں عصر کی نماز کے لیے نہیں جگایا تھا، تم سوئے ہوئے نہیں بلکہ بے ہوش پڑے تھے۔ مجھے تمہاری تھکن کا اندازہ تھا، لیکن اب اٹھو، وضو کرو اور نماز کے لیے آ جاؤ۔ اجازت دیں تو اذان میں دوں گا، میں نے کہا۔ میں نے یہ بات بغیر سوچے کہہ دی تھی۔ میں نے کبھی اذان نہیں دی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ نماز پڑھے بھی ایک زمانہ گزر گیا تھا۔ اس روز نہ جانے دل میں یہ کیوں آئی کہ میں اذان دوں۔ بسم اللہ، خطیب صاحب نے کہا، اگر تم اذان دے سکتے ہو تو میں تمہیں مؤذن کی حیثیت سے مسجد میں رکھ لوں گا۔ محترم، میں نے کہا، ایک انتہائی ضروری بات سن لیں، پھر آپ جو حکم دیں گے اس کی تعمیل کروں گا۔ آپ مجھے مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا مستقبل کیا ہے۔ کسی بھی روز کوئی مجھے پہچان لے گا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ میں جب بھی پکڑا گیا اللہ نے مجھے رہائی دلائی، لیکن میں مسجد میں پکڑا گیا اور پولیس کو یہ پتا چل گیا کہ مجھے آپ نے پناہ دی ہے، تو میں آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ یہ سوچ لیں، میں اپنی سلامتی کی خاطر آپ کی عزت و آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ پناہ دینے والا اللہ ہے سکندر، خطیب صاحب نے بے نیازی سے کہا۔ وہ وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے، باہر آؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں باہر نکلا، وضو کیا اور خطیب صاحب کے اشارے پر اس جگہ جا کھڑا ہوا جہاں انہوں نے بتایا تھا کہ کھڑے ہو کر اذان دی جاتی ہے۔ میں نے کبھی اذان تو دی نہیں تھی، لیکن اذان کا ایک ایک لفظ ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر جب چار مرتبہ اللہ اکبر ترنم سے اور بلند آواز سے کہا تو مجھے اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ میں نے خود محسوس کیا کہ میری آواز میں سوز ہے اور موسیقیت بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے جو اذان دی وہ سرور کے عالم میں دی، میری آواز کا سوز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ مقدس الفاظ میرے سینے میں سے نکل رہے تھے، ذات کی گہرائیوں میں سے کہوں تو زیادہ موزوں ہوگا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میری آذان میں میری آہیں اور فریادیں شامل ہیں۔ آخر میں جا کر مجھ پر رکت سی طاری ہو گئی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اذان ختم ہوئی تو دل میں آئی کہ ایک بار پھر اذان دوں۔ میں وہیں کھڑا رہا، میں کہیں کھو گیا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دو تین آوازوں نے مجھے اس بے خودی سے بیدار کر دیا۔ کتنی میٹھی اور کتنی سریلی آواز ہے۔ تین چار آدمی اکٹھے مسجد میں داخل ہوئے۔ اذان کس نے دی ہے؟ آنے والے ایک آدمی نے پوچھا۔ نمازیوں نے میری طرف اشارہ کیا، انہوں نے داد دی اور اس کے ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو گئی۔
میں نے جب خطیب صاحب کی قرات سنی تو مجھ پر وجد طاری ہو گیا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی خطیب صاحب کے پیچھے پڑھی۔ مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے مجھے بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا۔ رات کو جب میں حجرے میں اکیلا تھا تو اپنے متعلق سوچنے لگا۔ بار بار یہی ایک خیال آتا تھا کہ میں باقی عمر اس مسجد میں ہی گزار دوں۔ 5 6 روز مسجد میں گزر گئے۔ میری دنیا حجرے اور مسجد تک محدود تھی۔ میری رائفل اور راؤنڈ خطیب صاحب نے اپنے گھر میں چھپا لیے تھے۔ خطیب صاحب کو میں اپنا پیر و مرشد تو مان ہی چکا تھا، لیکن کسی کسی وقت ذہن میں وہم سا اور ایک وسوسہ سا آ جاتا تھا کہ یہ دھوکہ ہی تو نہیں۔ ان 6 7 دنوں میں خطیب صاحب نے مجھے بہت سی باتیں سمجھائی تھیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ان کا انداز واعظ جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقی زندگی کی باتیں کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ محترم استاد، ایک روز میں نے انہیں کہا، میری رائفل اور گولیاں آپ اپنے پاس نہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آنت جرم میں اور مجھے پناہ دینے کے جرم میں پکڑے جائیں گے۔ میں نے کہا، اگر میں نہ پکڑا گیا اور آپ کے گھر سے رائفل برآمد ہوئی تو بھی آپ بلا لائسنس اسلحہ اپنے پاس رکھنے کے جرم میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن میں پولیس کا آدمی تھا، قانون کو جانتا تھا۔ میں اس رات ان کے گھر گیا اور خود ہی رائفل اور راؤنڈ اٹھا لایا اور حجرے میں بستر کے نیچے ایک طرف کو رکھ دیے۔ اس کے اگلے ہی روز میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ چکا تو پیچھے دیکھا۔ میں اس وقت تک زاہد اور پارسا بن چکا تھا، لیکن پچھلی صف میں مجھے ایک چہرہ نظر آیا جسے دیکھ کر میں مفرور قاتل اور ڈاکو بن گیا۔ پچھلی صف میں انسپیکٹر فضل حسین وردی میں بیٹھا تھا۔ مجھے دھوکے کا جو خطرہ تھا وہ مسجد میں آ گیا تھا۔ انسپیکٹر فضل حسین بڑی دور کے ایک تھانے میں تھا۔ اس کا یہاں آنا صاف بتاتا تھا کہ وہ میرے پیچھے آیا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر جو تاثر آیا اور جس طرح اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خوش ہے کہ اس نے شکار مار لیا ہے۔ نمازی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ میں بڑی تیزی سے سوچنے لگا کہ میں یہاں سے کس طرح بھاگ سکتا ہوں۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ہرن کی طرح اچھلتا اور پوری رفتار سے دوڑتا باہر نکل جاتا۔ لیکن ہوا یوں کہ میں باہر نکلنے کے لیے چلا تو فضل حسین میری طرف آیا۔ فاصلہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ میرے آگے کچھ نمازی تھے جو نکل رہے تھے۔ السلام علیکم، فضل حسین نے سلام کر کے ہاتھ آگے کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور کہا، آپ نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے۔ شاید نہیں، انسپیکٹر فضل حسین نے کہا، یہیں بیٹھ جاؤ۔ میں نے مسجد کے دروازے سے باہر دیکھا۔ مجھے ایک ہندو کانسٹیبل اور ایک ہندو اے ایس آئی باہر کھڑے نظر آئے۔ خطیب صاحب نے دیکھا کہ ایک تھانے دار نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا ہے تو وہ تیز تیز چلتے ہم تک آئے۔ میں ان کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ یہ ہمارے مؤذن ہیں، خطیب صاحب نے انسپیکٹر فضل حسین سے کہا۔ آپ شاید نہیں جانتے ہیں، ان کی اذان سنی ہے کبھی؟ نہیں مولانا، انسپیکٹر فضل حسین نے کہا، میں نے ان کی اذان تو نہیں سنی، لیکن میں انہیں جانتا ہوں۔ کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، 2 3 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ مولانا، آپ چلیں۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ خطیب صاحب نے انسپیکٹر فضل حسین سے پوچھا۔ ہمارے تھانے کا تھانے دار تو کوئی اور ہے، اب میں ہوں، فضل حسین نے کہا۔ مجھے اس تھانے میں آئے 4 5 روز گزر گئے تھے۔ میں تھانے کا علاقہ دیکھنے کے لیے نکلا ہوں۔ یہاں آیا تو ظہر کا وقت ہو گیا اور میں نماز پڑھنے اندر چلا آیا۔ یہاں کا چھوٹا تھانے دار اور ایک حوالدار میرے ساتھ ہیں۔ وہ ہندو ہیں، اس لیے باہر کھڑے ہیں۔ آپ چلیں مولانا، میں ان کے ساتھ 2 4 باتیں کر کے چلا جاؤں گا۔ خطیب صاحب نے میری طرف دیکھا، پھر انہوں نے انسپیکٹر فضل حسین کی طرف دیکھا۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ محترم استاد، میں نے ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے کہا، آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ مولانا، انسپیکٹر فضل حسین نے کہا، آپ کچھ ڈرے ڈرے سے لگتے ہیں، گھبرائے نہیں۔ میں نے اشارہ کیا تو خطیب صاحب اس طرح اٹھ کر چل پڑے جیسے وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ سکندر، انسپیکٹر فضل حسین نے کہا، میں اپنا عہد پورا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ خدا سے ڈر گئے ہیں آپ یا اس لیے مجھے نہیں پکڑ رہے کہ ہم دونوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ خدا کا ڈر تو ہر وقت دل میں رہتا ہے، اس نے کہا، لیکن یہاں وجہ کچھ اور ہے۔
तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसका सिला हर बाप दिल खोल कर देगा। तुमने मेरे बेटे को पकड़ लिया था, उसे तवक्का थी कि तुम उसे मार डालोगे, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया और उसका रिवॉल्वर भी उसे लौटा दिया। एक बार नहीं, मैंने कहा, आपका बेटा 2 बार मेरे कब्जे में आ गया था। उसने एक ही बार का जिक्र किया था। फजल हुसैन ने कहा, यह उस रात का जिक्र है जब वो बावरियों के डेरे पर छापा मारने गया था। ये दूसरी बार थी, मैंने कहा। उससे 2-4 रोज पहले वो अपने 2 दोस्तों के साथ शिकार पर आया था। उन्होंने वहीं एक खैमा गाड़ दिया और बावरियों की एक जवान लड़की को उन तीनों ने बुरी नीयत से अपने पास बिठाया हुआ था। मैंने मुजफ्फर को पकड़ लिया था। मेरे पास राइफल थी, मैं उसे गोली मार सकता था। तुम उसे क्यों गोली मारने लगे थे? इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने पूछा। बावरियों की लड़की तुम्हारी क्या लगती थी? बावरियों ने मुझे पनाह दी थी, मैंने कहा। मैंने मुजफ्फर को पकड़ लिया, मैं उसे गोली मारने ही लगा था कि उसने बताया कि वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर का बेटा है। मैंने उसके बाप का नाम पूछा तो उसने आपका नाम लिया। मैंने उसे गोली मारने का इरादा बदल दिया। क्या उसने आप तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया था? दूसरी मर्तबा जब तुमने उसे पकड़ा था और कुछ बातें कही थी, तो वो बातें उसने मुझे बताई थी। इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा, मालूम नहीं तुमने किस नीयत से उसे छोड़ दिया था। मैं इसे अपने ऊपर तुम्हारा एहसान समझता हूँ। मुजफ्फर मेरा एक ही बेटा है, मैं उसका ये सिला देता हूँ कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। लेकिन सिकंदर, तुम यहाँ से चले ही जाओ तो अच्छा है। ये मेरा मशवरा है, तुम्हारा एक ही जगह ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं। हो सकता है कि फिर हमारी मुलाकात हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल ही ना रहूं। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर सकता। बाहर एएसआई और हेड कांस्टेबल खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो मेरे साथ हाथ मिलाकर चला गया। वो मस्जिद से निकला ही था कि खतीब साहब आ गए। पता चला कि वो अपने घर नहीं गए, मस्जिद के बाहर ही खड़े रहे थे। घबराहट के आलम में मेरे पास आए और पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया तो उनकी जान में जान आई। कभी तो मुझे इत्मीनान होता था कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन के दिल से मेरी दुश्मनी निकल गई है, लेकिन ये वहम भी कभी आ जाता था कि ये शख्स अंग्रेजों का पक्का गुलाम था और इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि मुझे बख्श देता। मैं उसकी ज़हनियत को जानते हुए कह नहीं सकता था कि वो मेरे साथ वफा करेगा या नहीं। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि पेशतर इसके कि उसकी नीयत खराब हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा ताकि खतीब साहब पर कोई अफताद ना आन पड़े। 3 ही दिन गुजरे थे कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन फिर मस्जिद में आया। इशा की नमाज के बाद का वक्त था। मैं अपने हुजरे में था, वो सीधा मेरे हुजरे में आया। वो वर्दी में नहीं था, मेरे बिस्तर पर बैठ गया। हुजरे में मिट्टी का दिया जल रहा था। सिकंदर, उसने संजीदा से लहजे में कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, जिसका मैंने सिला यूं दिया है कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। मैंने महसूस किया था कि मैंने तुम्हारी नेकी का सिला पूरी तरह नहीं दिया। आज मैं तुम्हारी नेकी की कीमत अदा करने आया हूं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने कहा। मुझे किसी कीमत की जरूरत नहीं। नहीं सिकंदर, उसने कहा, मैं जरूरी समझता हूं कि कीमत दूं। फिर दे दें कीमत। मैं तुम्हें एक कीमती मशवरा दूंगा, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा। वो ये है कि यहां से चले जाओ। ये तो मैं भी सोच चुका हूं, मैंने कहा। तुमने किसी और तरह सोचा होगा, उसने कहा। मेरी सोच और है, मैं जिनका नमक खाता हूं उन्हें मैं धोखा नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें गिरफ्तार करने का जो अहद किया था वो तोड़ा नहीं। मैं तुम पर इससे बड़ा और कोई एहसान नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें अपने सामने देख कर भी गिरफ्तार ना करूं। मैंने एक बार तुम्हें छोड़ दिया था, दूसरी बार भी छोड़ रहा हूं और ये मशवरा दे रहा हूं कि यहां से चले जाओ। तीसरी बार तुम मुझे नजर आए तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा। खतीब साहब मेरे हुजरे में आ गए। उन्हें शायद किसी ने बताया था कि थानेदार मस्जिद में आया है। मौलाना, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने खतीब साहब से कहा, आपने एक बड़े खतरनाक मफरूर मुलजिम को पनाह दे रखी है। मैं आपका एहतराम करते हुए आपको ये मोहलत देता हूं कि आप इसे जाने दें, इसे मस्जिद में ना रहने दें। मैं समझूंगा कि मैंने इसे यहां देखा ही नहीं था। आप मुसलमान हैं, खतीब साहब ने कहा। ये तो आप जानते होंगे कि मस्जिद खाना खुदा है। इसने मेरे घर में नहीं, खुदा के घर में पनाह ली है। मेरा घर तो ये साथ है। मैं किसी मुसलमान को खुदा के घर से नहीं निकाल सकता। मौलाना, इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं उनके हुक्म का पाबंद हूं जिनका मैं नमक खाता हूं,
اور جو مجھے میرے بال بچوں کی پرورش کے لیے تنخواہ دیتے ہیں۔ داروغہ صاحب، خطیب صاحب نے کہا، میں اس کے حکم کا پابند ہوں جو مجھے، آپ کو اور ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں اپنے دین کے دشمن کا حکم نہ چلائیں۔ میری بات سن لو انسپیکٹر، میں نے کہا۔ میں نے پہلے روز آپ کو یہاں دیکھا تھا تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ بے مروت ہوتے ہیں، آپ بھی اپنی ذہنیت کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ آپ خطیب صاحب کو پریشان کریں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، انسپیکٹر فضل حسین نے کہا، کہ میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میری ایک بات پر غور کریں، خطیب صاحب نے اسے کہا، میں مان لیتا ہوں کہ یہ شخص قاتل ہے، ڈاکو ہے، اور اس میں ہر عیب ہے۔ اگر یہ اپنی زندگی کا راستہ بدل لیتا ہے اور باقی عمر اسی مسجد میں اللہ اللہ کرتے گزار دیتا ہے، تو کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ کیا آپ اسے اللہ کی عبادت سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی جلدی نہ بھولیں کہ اس نے آپ کے اکلوتے بیٹے کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آپ نہیں جانتے مولانا، انسپیکٹر فضل حسین نے کہا، اس نے میرے بیٹے کی جان بخشی تو کر دی تھی، لیکن اس کا مستقبل تباہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس نے بہت برا اثر قبول کیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم نے اسے اپنے جیسا بنا لیا ہے، اس نے کہا۔ تم نے اس کے دماغ میں بغاوت کا کیڑا ڈال دیا ہے۔ تم نے اس کے ذہن پر یہ نقش کر دیا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور انگریزوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ خطیب صاحب نے پوچھا۔ کیا آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو پکا مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے؟ مولانا، اس نے کہا، آپ خوابوں اور خیالوں کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے سامنے حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہے، اور اس ملک کو ہم ان سے نہیں چھڑا سکتے۔ چند ایک انگریزوں کو قتل کر کے آپ سوائے پھانسی کے اور کچھ نہیں پا سکیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے میرے بیٹے کا دماغ اس قدر خراب کر دیا ہے کہ وہ مجھے غدار کہتا ہے۔ وہ مجھے یہاں تک کہہ چکا ہے کہ وہ نوکری سے استعفیٰ دے دے گا۔ وہ بار بار سکندر کا نام لیتا ہے، میں اسے سمجھاتا ہوں تو وہ میری ایک نہیں سنتا، الٹا مجھے سمجھانے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا اس شخص نے اس کا مستقبل تباہ نہیں کر دیا؟ داروغہ صاحب، خطیب صاحب نے کہا، یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے۔ آپ مستقبل کی سوچتے ہیں اور سکندر عاقبت کی سوچتا ہے۔ آپ لوگوں کے دماغ خراب ہو چکے ہیں، انسپیکٹر فضل حسین نے کہا، اور غصے سے اٹھا، کہنے لگا، جو بات تم یہاں نہیں سمجھ سکتے وہ تم لوگ حوالات میں سمجھو گے۔ میں یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ اسے پھر یہاں دیکھا تو گرفتار کر لوں گا۔ اسے یہاں سے نکال دو۔ اور میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، خطیب صاحب نے کہا، کہ میں کسی کو خدا کے گھر سے نہیں نکال سکتا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اسے گرفتار کرنے کے لیے مسجد کے اندر آئے تو میں آپ کی جان کی اور اس گاؤں کے امن و امان کی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ اس نے خطیب صاحب کو پھر مجھے گھور کر دیکھا اور چلا گیا۔ میں اور خطیب صاحب کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ انسپیکٹر فضل حسین کی یہ بات غلط نہیں تھی کہ ہم خوابوں اور خیالوں کی باتیں کر رہے تھے، اور اس کے سامنے ایک حقیقت تھی۔ حکومت مسلمانوں کی نہیں تھی کہ پولیس مسجد کے اندر نہ آتی۔ میرے سامنے حقیقت یہ تھی کہ میں خطیب صاحب کو بچانا چاہتا تھا۔ میں چلا جاتا ہوں، میں نے کہا۔ نہیں، خطیب صاحب نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تم نہیں جاؤ گے۔ مجھے اپنا کوئی غم نہیں محترم استاد، میں نے کہا۔ میرے لیے زندگی اور موت ایک ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی مشکل نہ آن پڑے۔ اگر میری موجودگی میں اس تھانے دار نے یا کسی انگریز افسر نے یا کسی اور نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تو وہ قتل ہو جائے گا۔ مجھے اس گناہ سے بچائیں اور جانے دیں۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ خطیب صاحب نے کیا سوچا تھا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ وہ مجھے روک کر غلطی کر رہے ہیں، لیکن وہ ہر بات فیصلے اور حکم کے لہجے میں کرتے تھے، اور میں ان کے حکم کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ تم آرام سے سو جاؤ سکندر، انہوں نے کہا۔ میں کل خود تھانے جاؤں گا اور اس بدبخت تھانے دار کے ساتھ بات کروں گا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی خطیب صاحب تھانے چلے گئے۔ تھانہ چھوٹے سے ایک قصبے میں تھا جو بستی سلطان سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ قصبہ اس علاقے کا تجارتی مرکز تھا۔ وہاں بہت بڑی منڈی تھی اور تمام تر تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ خطیب صاحب اپنی گھوڑی پر گئے تھے، میرے اندازے سے وہ جلدی واپس آ گئے۔ کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔
कुछ दिनों तक वो कुछ भी कहने या करने के काबिल नहीं रहा। खतीब साहब ने जवाब दिया, उस पर ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि वो चकराया हुआ है। उसके शहर में एक बड़े साहूकार के घर डाका पड़ा है और डाकू साहूकार की नौजवान कुंवारी बेटी को उठाकर ले गए हैं। तमाम बड़े बड़े हिंदू थाने में जा बैठे हैं और वो तुम्हारे फजल हुसैन के पीछे पड़े हुए हैं कि शाम से पहले डाकुओं को पकड़ कर दो, वरना हम ऊपर चले जाएंगे। ये तो तुम जानते हो सिकंदर के हिंदू गवर्नर और वाइसराय तक भी पहुंच जाते हैं। क्या आप उसे मिले थे? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। मैं उसके दफ्तर में चला गया था, मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ और मेरे पास आकर कहने लगा, मौलाना, इस वक्त आप चले जाएं, मैं जानता हूं आप क्यों आए हैं। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, जरा फुर्सत मिल जाने दें, फिर बात करूंगा। मैं वहां से चलने लगा तो उसने कहा, मौलाना, मेरे लिए दुआ करना। मेरे दिल से दुआ निकली, अल्लाह तेरी हर मुश्किल आसान करेगा। ये कहकर मैं चला आया। डाकाजनी की जैसी भी संगीन वारदात हो जाए, एक ही बार कई आदमी कत्ल हो जाएं या कुछ भी हो जाए, पुलिस इंस्पेक्टर यानी थानों के इंचार्ज इस तरह घबराया नहीं करते जिस तरह खतीब साहब के बताने के मुताबिक फजल हुसैन घबराहट से कांप रहा था। उसकी घबराहट की वजह बड़ी साफ थी। हिंदू उस रोज से मुसलमानों के दुश्मन हैं जिस रोज हिंदुस्तान की फिजा में पहली आजान गूंजी थी। उसके बाद हिंदू जिंदगी के हर शोबे में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहे। हिंदुओं के हाथ में सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि अंग्रेज भी हिंदुओं के हाथ में थे। हिंदुओं के अक्सरियती इलाके में कोई मुसलमान थानेदार तैनात हो जाता था तो हिंदू उसे नुकसान पहुंचाने की हर जायज और नाजायज कोशिश करते थे। जरा सा वाकया हो जाता तो उसे वो हिंदू मुस्लिम फसाद की शक्ल देने की कोशिश करते और बालाई अफसरों तक ये रिपोर्टें पहुंचाते थे कि मुकामी थानेदार मुसलमानों की हिमायत कर रहा है। डाकाजनी की इस वारदात का शिकार एक हिंदू साहूकार हुआ था। बाद में मुझे पता चला था कि यह हिंदू साहूकार कांग्रेस का मुकामी लीडर था और तमाम इलाके पर उसका रोब और असर रसूख था। उसके घर इतनी संगीन वारदात हुई तो शहर के और उस इलाके के सरकर्दा हिंदू थाने में इकट्ठे हो गए। उन्होंने इंस्पेक्टर फजल हुसैन से कहा कि वो गवर्नर तक ये रिपोर्ट पहुंचाएंगे कि नए थानेदार के आते ही ये जो वारदात हुई है। इससे जाहिर होता है कि थानेदार ने खुद करवाई है और वारदात करने वाले मुसलमान हैं, और ये भी कि नया थानेदार तफ्तीश में दानिस्ता कोताही कर रहा है। दोपहर तक इस संगीन वारदात की तफसीलात बस्ती सुल्तान में भी पहुंच गईं। फिर नई से नई खबरें गांव में पहुंचने लगीं। लोग बताते थे कि इस इलाके में बरसों बाद ऐसी वारदात हुई है। मगरिब के नमाज के वक्त दो नमाजियों ने बताया कि वो शहर गए थे। वहां से पता चला है कि पुलिस कप्तान थाने में आया था और यह भी पता चला है कि पुलिस कप्तान ने थानेदार को 3-4 दिनों की मोहलत दी है और अगर उसने मुलजिम ना पकड़े तो उसे मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। मैं चूंकि पुलिस में रह चुका था, इसलिए मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया था। यह तो वाज़ेह था कि इतनी बड़ी वारदात करने वाले मामूली वारदात ये नहीं थे, वो मंजे हुए डाकू ही हो सकते थे। इस किस्म के डाकुओं को पकड़ना तो बाद की बात है, उन तक पहुंचना ही महाल होता था। मैं सोचने लगा कि मैं उस शख्स की क्या मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए तमाम रास्ते बंद थे। मैं तो खुद मफरूर मुल्जिम था। 4-5 रोज गुजर गए। कस्बे से खबरें आती रहीं, बस्ती सुल्तान के हिंदू भी इंस्पेक्टर फजल हुसैन के खिलाफ बातें कर रहे थे। मस्जिद में जो मुसलमान नमाज पढ़ने आते थे उनसे कोई ना कोई थाने की और तफ्तीश की सही खबर सुना देता था। खबर ये थी कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन को जरा सी भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और वो बहुत ही परेशान था। साहूकार को जो बहुत बड़ी चोट पड़ी थी वो ये थी कि उसकी कुंवारी बेटी अगवा हो गई थी और ये उसकी इज्जत और आबरू का मसला था। मैंने खतीब साहब से कहा कि हम उस शख्स की कोई मदद नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। जिस तरह वो मस्जिद में आकर मुझे और खतीब साहब को धमकी दे गया था, उसे देखते हुए हमें खुश होना चाहिए था कि वो खुद मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। लेकिन जिस तरह हिंदू उसके पीछे पड़ गए थे, ये देखकर हम कहते थे कि जो कुछ भी है वो मुसलमान है। मोहतरम उस्ताद, मैंने कहा, क्या आप उसके लिए दुआ नहीं करेंगे? आपके दुआ बेअसर नहीं हो सकती। मैं उसके लिए दुआ कर चुका हूं, उन्होंने कहा, और ये रस्मी दुआ नहीं थी।
میں اب بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی درگاہ میں امید ہے کہ میری دعائیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اس تھانے دار کی ذات میں میری کوئی دلچسپی نہیں، میں کفار کے منہ بند کرنے کی دعا مانگتا ہوں۔ اسی رات کا واقعہ ہے، آدھی رات سے کچھ پہلے میں کسی کی چیخو پکار سے جاگ اٹھا۔ اس رات حبس زیادہ تھا، اس لیے میں نے مسجد کے صحن میں بستر ڈال لیا تھا۔ یہ بڑا اچھا اتفاق تھا۔ آنکھ کھلی تو کسی عورت کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں دوڑتے قدموں کی دھمک بھی سنائی دینے لگی۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ایک عورت چیختی چلاتی مسجد کے اندر آ گئی۔ میں دروازے کی طرف آ رہا تھا، وہ عورت میرے ساتھ ٹکرائی، اس کے بازو میرے گرد لپٹ گئے اور وہ دو زانو ہو گئی۔ مجھے ان سے بچا لو، اس نے روتے کانپتے اور چلاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے میرے گھر سے اٹھایا تھا، مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ وہ بول رہی تھی کہ دو تین آدمی مسجد میں آ گئے۔ مولوی صاحب، ان میں سے ایک نے کہا، ہم مسجد کے اندر نہیں آتے، اس لڑکی کو باہر نکال دیں، یہ پاگل ہے، ہماری اپنی لڑکی ہے۔ نہیں، لڑکی نے میرے ساتھ اور زیادہ لپٹتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ کہتے ہیں، میں سیٹھ نروتم داس کی بیٹی ہوں۔ سیٹھ نروتم داس وہ ساہوکار تھا جس کے گھر پر ڈاکہ پڑا تھا، اور یہ اس کی بیٹی تھی جسے واردات میں اغوا کیا گیا تھا۔ مسجد کے دروازے میں چار پانچ آدمی کھڑے تھے، لڑکی کے پیچھے دو یا تین آدمی آئے تھے، اب یہ چار پانچ ہو گئے تھے، اور وہ للکار رہے تھے کہ یہ ہندو لڑکی ہے، اسے باہر نکالو۔ میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ ان میں سے ایک آدمی دروازے سے آگے آیا، میں اسے جانتا تھا، یہ اس گاؤں کا ہندو نمبردار تھا، اور اس کے متعلق پتا چلا تھا کہ زبردست بدماش آدمی ہے، تھانے داروں کے ساتھ بھی بنا کر رکھتا ہے، اور نامی گرامی مجرموں کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہے۔ مولوی صاحب، اس نے کہا، میں نمبردار ہوں، لڑکی کو باہر نکال دو، ہم مسجد کے اندر آ گئے تو گاؤں میں دنگا فساد ہو جائے گا۔ میں نے اس کی یہ للکار کا جواب دیا کہ لڑکی کو حجرے میں لے گیا، وہاں سے رائفل اٹھائی جس کی میگزین میں ہر وقت 5 راؤنڈ پڑے رہتے تھے، لڑکی کو تسلی دے کر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے میں مسجد کے دروازے پر آ گیا۔ رائفل دیکھ کر سب پیچھے ہٹ گئے۔ مسجد کے سامنے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، یہ سب لڑکی کی چیخو پکار پر جاگے تھے۔ کسی میں ہمت ہے تو مسجد کے صحن میں قدم رکھے۔ میں نے للکار کر کہا، جس کسی کو یہ لڑکی چاہیے وہ تھانے چلا جائے، مسجد سے لڑکی نہیں ملے گی۔ خطیب صاحب بھی دوڑے ہوئے آئے اور میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں نے انہیں بڑی تیزی سے بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اعلان کیا کہ مسجد سے لڑکی کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر خطیب صاحب بڑی تیزی سے اپنے گھر چلے گئے جو بالکل ساتھ ہی تھا۔ 1-2 منٹ کے بعد واپس آ کر پھر میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب فضا یہ بن گئی تھی کہ ہندوؤں نے کچھ بھی سمجھے بغیر اس مسئلے کو ہندو مسلم کشیدگی کا رنگ دے دیا تھا۔ ہندو کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے ایک ہندو لڑکی کو مسجد میں چھپا لیا ہے، اور مسلمان اس بات پر مشتعل ہو رہے تھے کہ ہندو مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ خطیب صاحب نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ انہوں نے ایک آدمی کو گھوڑی دے کر تھانے بھیج دیا ہے، تم اندر چلے جاؤ۔ خطیب صاحب نے سرگوشی کی، رائفل اندر کہیں چھپا دو، اندر والے کمرے میں صف کے نیچے رکھ دو اور واپس آ جاؤ۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ ایسے لگا جیسے خطیب صاحب نے جس آدمی کو تھانے بھیجا تھا وہ اڑتا ہوا گیا تھا، اور انسپیکٹر فضل حسین بھی جیسے اڑتا ہوا پہنچا۔ وہ گھوڑا سر پٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ انسپیکٹر فضل حسین نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کشادہ گلی میں لوگوں کا ہجوم ہے اور کوئی آدمی اس کے گھوڑے کے نیچے آ جائے گا۔ اس وقت تک صورتحال بہت ہی کشیدہ ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ دنگا فساد برپا کرنے میں ہندو پہل کریں گے اور پھر سارا الزام مسلمانوں پر تھوپ دیں گے۔ وہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ انسپیکٹر فضل حسین گھوڑے سے اترا، مسجد کچھ اونچی تھی، دروازے کے سامنے 5-6 سیڑھیاں تھیں۔ وہ ایک ہی بار 5-6 سیڑھیاں پھلانگ کر دروازے میں آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری آنکھ کس طرح کھلی اور کیا ہوا۔ مجھے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے انسپیکٹر فضل حسین سے کہا، لیکن آپ کو ہندوؤں کی یلغار سے بچانے کے لیے اور آپ کو مسلمان سمجھ کر میں نے یہ خطرہ مول لیا۔ اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ تم اندر چلے جاؤ، انسپیکٹر فضل حسین نے کہا۔ مسجد کے اندر سے مولوی صاحب کے گھر تک جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، تم سب انسپیکٹر رہے ہو، میری بات سمجھتے ہوگے، یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ میں اس کی ساری اسکیم سمجھ گیا۔ میں اندر گیا،
ایک طرف سے مسجد کی دیوار پر چڑھا، وہاں سے ساتھ والی چھت پر چڑھ گیا۔ اس چھت سے آگے خطیب صاحب کا مکان تھا، میں اس کے صحن میں کود گیا۔ میں بڑی لمبی تفصیلات کو ذرا مختصر کر کے سناتا ہوں۔ تفصیلات جو ہیں وہ پولیس کی کارروائیاں ہیں۔ یہ سن کر آپ کیا کریں گے؟ یہ مجھے صبح معلوم ہوئی۔ انسپیکٹر فضل حسین نے لڑکی کی برآمدگی کے قاعدے قانون کے مطابق حجرے سے برآمد کیا، اور ظاہر یہ کیا کہ لڑکی نے مسجد میں پناہ لی تو خطیب صاحب نے اسے حجرے میں چھپا دیا۔ اس سارے سلسلے میں رائفل کا کہیں ذکر نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ لڑکی اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے خطیب صاحب کو دیکھ کر کہا کہ یہی وہ مولوی صاحب تھے جنہوں نے اسے پناہ دی تھی۔ رات ہی رات یہ بات صاف ہو گئی کہ لڑکی رات کو جس گھر سے بھاگی تھی اس نے نشاندہی کی۔ یہ بستی سلطان کے ہندو نمبردار کا گھر تھا۔ لڑکی کو اغوا کر کے اس گھر کے ایک خفیہ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اسے اغوا کی رات ہی یہاں لے آئے تھے۔ نمبردار تو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس نے بہت شور مچایا کہ لڑکی مسجد کے حجرے سے برآمد ہوئی ہے، اور اسے لڑکی کے اغوا وغیرہ کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس کی اس بات کو رد کرنے والی شہادت بہت تھی۔ ہندوؤں نے تھانے میں یہ بات بھی پہنچائی کہ ایک مولوی رائفل لے کر مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ انسپیکٹر فضل حسین نے واردات کی ایک اہم کڑی پکڑ لی تھی۔ اب اس کا پاؤں سب کے سروں پر آ گیا تھا۔ وہ اس پوزیشن میں تھا کہ جس شہادت کو چاہتا رد کر دیتا، اور جو شہادت اسے موزوں لگتی اسے قبول کر لیتا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ میں خطیب صاحب کے گھر میں چھپا رہا۔ میں مطمئن نہیں تھا۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا کہ ابھی پولیس آئے گی اور مجھے اور خطیب صاحب کو گرفتار کر کے لے جائے گی۔ مجھے خطیب صاحب کی زبانی خبریں مل رہی تھیں۔ اگلے روز یہ خبر ملی کہ نمبردار کی گرفتاری اور لڑکی کی برآمدگی کی اطلاع پولیس کپتان کو پہنچی تو وہ فوراً تھانے پہنچ گیا۔ پھر پولیس کپتان نمبردار کا گھر دیکھنے کے لیے آیا۔ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ وہ مسجد میں بھی آیا۔ میں خطیب صاحب کے گھر میں بیٹھا ڈرتا رہا، اور مجھے اطلاع ملی کہ پولیس کپتان اور انسپیکٹر فضل حسین نمبردار کے ایک اور ساتھی کو گرفتار کر کے چلے گئے ہیں۔ میری رائفل اسی رات، جس رات لڑکی مسجد میں آئی تھی، خطیب صاحب کے گھر میں پہنچ گئی تھی۔ اسے میں نے مسجد کے اندر والے کمرے میں ایک صف کے نیچے چھپا دیا تھا۔ پولیس کی کارروائیوں کا جو تھانے میں ہو رہی تھی، باہر کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ واردات کے جو دوسرے پہلو تھے وہ خطیب صاحب کی زبانی معلوم ہو گئے تھے۔ سب کہتے تھے کہ نمبردار کی اس ساہوکار کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ دشمنی یہ بتائی گئی کہ نمبردار نے کچھ سال پہلے ساہوکار سے کچھ رقم ادھار لی اور اپنی کچھ زمین رہن رکھی۔ ساہوکار اتنے سال وصولیاں کرتا رہا، آخر میں اس نے نمبردار کی زمین اپنے نام کروا لی، اور نمبردار سے کہا کہ قرض کی اصل رقم ابھی تک باقی ہے، اور وہ جو ادائیگی کرتا رہا ہے وہ سود تھا۔ اس پر ان دونوں کا جھگڑا ہوا۔ ساہوکار کو اندازہ نہیں تھا کہ نمبردار انتقام میں کس حد تک پہنچ سکتا ہے۔ نمبردار نے جب انتقامی وار کیا تو وہ تمام حدیں پھلانگ گیا۔ واردات ایک تجربہ کار ڈاکو کے گروہ سے کروائی گئی تھی۔ نمبردار نے صرف لڑکی کو اپنے پاس رکھا تھا، باقی تمام مال ڈاکوؤں کے حصے میں آیا تھا۔ گھر بھیدی نمبردار نے دیا تھا، یہ اس کا بھیجا ہوا نوکر تھا۔ ساہوکار نے پولیس کو بتایا تھا کہ نمبردار نے اسے دھمکی دی تھی کہ قرض کی رقم ادا ہو چکی ہے، اس پر لکیر پھیرو اور زمین کے کاغذات مجھے دے دو، ورنہ زمین کے بدلے تمہاری کنواری بیٹی اٹھوا دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے ساہوکار نے یہ بات پولیس کو پہلے نہیں بتائی۔ اگر بتائی ہوتی تو پولیس اسی بات پر نمبردار کو پکڑ لیتی۔ ہو سکتا تھا کہ نمبردار نے ایسی کوئی دھمکی دی ہی نہ ہو۔ جو لوگ دھمکیوں کو عملی رنگ دے سکتے ہیں وہ دھمکیاں دیا نہیں کرتے، وہ چپ رہتے ہیں، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ انتقامی ارادے پورے کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو اس واردات کی اور اس کی تفتیش کی اور اس کی نشاندہیوں کی تفصیلات ہیں، جن میں سے کچھ مجھے معلوم ہوئیں، کچھ معلوم نہ ہو سکیں۔ میری دلچسپی اس پر تھی کہ میں محفوظ ہوں یا نہیں۔ خطیب صاحب مجھے مسلسل تسلیاں دیتے جا رہے تھے۔ مجھے صرف یہ بات پریشان کرتی تھی کہ ہندوؤں نے میری رائفل دیکھ لی تھی۔ اتنا سا فائدہ ضرور حاصل ہوا تھا کہ چاندنی تو تھی، لیکن چاند ذرا نیچے تھا۔ پھر مجھے تھوڑی سی تسلی اس سے ہوتی تھی کہ انسپیکٹر فضل حسین نے خود مجھے وہاں سے کھسکا دیا تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کی نیت اور ارادے میرے حق میں ہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہندوؤں کی اس بات کو پولیس کپتان نے بھی قبول نہیں کیا تھا
کہ ایک مولوی رائفل لے کر مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ پولیس کپتان سے اس وجہ سے اسے ایک جھوٹا الزام سمجھا ہوگا کہ وہ جانتا تھا کہ ہندو مسلمانوں کے خلاف بے بنیاد الزامات گھڑ کر کارروائیاں کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک رات جب میں اور خطیب صاحب سوئے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ خطیب صاحب کے ایک شاگرد نے دروازہ کھولا اور اندر آ کر اطلاع دی کہ تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں بہت پریشان ہوا۔ خطیب صاحب باہر آ گئے اور انسپیکٹر فضل حسین کو ساتھ لے کر اندر آ گئے۔ کیا اب میری باری ہے؟ میں نے انسپیکٹر فضل حسین سے پوچھا۔ نہیں سکندر، اس نے جواب دیا۔ کیا تم ایک مسلمان پولیس آفیسر کی حیثیت سے نہیں سمجھ سکتے کہ تم نے مجھے کس جال میں سے نکالا ہے؟ میری تو نوکری جا رہی تھی۔ بعید نہیں تھا کہ مجھے آنت جرم میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا۔ ہندوؤں نے اوپر جا کر مجھ پر جو دباؤ ڈلوایا تھا اور جو دھمکیاں دی تھیں وہ میری برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ تم خود مفرور ملزم ہو۔ تمہارے دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے تھا کہ تم پکڑے جاؤ گے۔ تم یوں کرتے کہ لڑکی جب چیختی چلاتی مسجد میں آئی تھی تو تم اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتے اور مسجد کا دروازہ بند کر دیتے، لیکن تم نے میری خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیا۔ لڑکی وہاں سے نکلی کیسے تھی؟ میں نے پوچھا۔ نمبردار کو خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ لڑکی اس کے گھر میں پکڑی جائے گی، فضل حسین نے جواب دیا۔ اس نے اس رات 2 آدمی اس کام کے لیے بلائے تھے کہ وہ لڑکی کو اپنے گاؤں میں لے جائیں۔ اگر لڑکی وہاں پہنچا دی جاتی تو پھر اس کی برآمدگی ناممکن ہو جاتی۔ لڑکی کو جب نمبردار کے گھر سے نکالا جا رہا تھا تو وہ دروازہ کھلا دیکھ کر بھاگ آئی۔ وہ گولی کی طرح وہاں سے نکلی اور چیختی چلاتی رہی۔ آگے جو کچھ ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہندوؤں نے تمہاری رائفل پر بہت شور مچایا تھا۔ میں نے ڈی ایس پی کو بتایا تھا کہ ہندو اس سارے مسئلے کا رنگ بدلنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے، میں نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں، فضل حسین نے جواب دیا۔ تم ابھی نکل جاؤ۔ خطیب صاحب، اب اسے نہ روکنا۔ میں اسے ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ مجھے جہاں بھیج رہا تھا وہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا اور وہاں ان کے مربے تھے جو انگریزوں نے اس کے باپ کو انعام کے طور پر دیے تھے، اور وہیں کچھ زمین انہوں نے خود خریدی تھی۔ جب اس نے اس جگہ کا نام لیا تو میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے آبائی گھر سے بمشکل 80 میل دور ہے۔ ہاں، اس نے کہا، وہاں تمہیں میرے 2 چھوٹے بھائی ملیں گے۔ میں تمہیں ایک رکا لکھ دیتا ہوں، اس میں صرف اشارہ ہوگا، باقی اپنے متعلق سب کچھ میرے بھائیوں کو بتا دینا۔ پھر میں کبھی چھٹی آؤں گا یا مظفر چھٹی آئے گا تو تمہارا کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں گے۔ وہاں تم بالکل محفوظ رہو گے۔ اس گاؤں میں اور ارد گرد کے علاقے پر یوں سمجھ لو کہ میرے بھائیوں کی حکومت ہے۔ وہاں تک پہنچنا اور راستے میں پہچانے نہ جانا تمہارا کام ہے۔ اس نے خطیب صاحب سے کاغذ قلم لیا اور اپنے دونوں بھائیوں کے نام مختصر سا رکا لکھ دیا۔ اس نے لکھا کہ یہ میرا اپنا عزیز ہے، یہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ رائفل ساتھ نہ لے کر جانا، فضل حسین نے کہا، اسے راستے میں چھپا نہیں سکو گے۔ یہ خطیب صاحب کے گھر میں رہے گی، ان پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے کچھ اور باتیں بتا کر چلا گیا۔ رات کو ایک مسافر گاڑی تھانے والے قصبے کے اسٹیشن پر رکتی تھی۔ انسپیکٹر فضل حسین بتا گیا تھا کہ اس گاڑی کے آنے میں کم و بیش 1 گھنٹہ باقی ہے۔ میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خطیب صاحب سے میں جس طرح رخصت ہوا وہ ایسے ہی تھا جیسے ایک بچے کو اس کے ماں باپ سے چھین کر زبردستی کہیں لے جایا جا رہا ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی گھوڑی پر اسٹیشن تک چلا جاؤں اور وہ گھوڑی واپس لانے کے لیے میرے ساتھ جائیں گے، لیکن میں نے انہیں اتنی زحمت دینا مناسب نہ سمجھا۔ میں اسٹیشن پر اس وقت پہنچا جب گاڑی اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے ان پیسوں سے ٹکٹ لیا جو انسپیکٹر فضل حسین مجھے دے گیا تھا۔ یہ 1 دن اور 1 رات کا سفر تھا۔ میں اس شہر سے بھی گزرا جہاں اسپیشل برانچ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اگلے روز شام کے وقت ریل گاڑی نے مجھے اس شہر سے گزارا جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو یہ نہیں سنایا کہ میرے دل پر اس سفر کے دوران کیسی کیسی چوٹیں پڑیں۔ مثلا گاڑی جب میرے اپنے شہر کے اسٹیشن پر رکی تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گاڑی میں بٹھائے رکھا۔ میرے اندر سے اٹھی ہوئی کوئی قوت مجھے باہر کو دھکیلتی تھی۔ اپنے گھر جانے کو دل تڑپتا تھا۔ جب گاڑی چلی تو مجھے بڑی اذیت کا سامنا ہوا، جیسے مجھے زبردستی گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہو۔ میں آخری اسٹیشن پر جا اترا، وہاں سے ایک برانچ لائن گاڑی میں سوار ہوا۔
اور जब इंस्पेक्टर फजल हुसैन के बताए हुए गांव पहुंचा तो रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। फजल हुसैन के भाइयों ने रुका देखकर मेरी आवभगत की। वो तो बहुत ही अच्छे आदमी थे, ऐसे लगता था जैसे हम बड़े जमाने के दोस्त हैं। बाकी जो रात रह गई थी हमने बातें करते गुजार दी। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी। परवाह ना कर यार, फजल हुसैन के एक भाई ने कहा, यहां तुम्हें पकड़ने कोई नहीं आएगा। इंस्पेक्टर फजल हुसैन का सबसे छोटा भाई मुझसे 2-3 साल ही छोटा था। सारी बात सुनकर उसने कहा कि मेरे आबाई शहर के साथ उसकी रिश्तेदारी है। कैसी रिश्तेदारी? मैंने पूछा। मेरी बीवी वहां की रहने वाली है, उसने कहा और चौंक कर बोला, तुम्हारा नाम सिकंदर है? क्या तुम ऊंची मस्जिद वाले मोहल्ले के रहने वाले हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। क्या कदीर अहमद नाम के तुम्हारे कोई खालू हैं? उसने पूछा। मेरे एक ही खालू हैं, मैंने जवाब दिया, और उनका नाम कदीर अहमद ही है। उनकी बेटी मेरी बीवी है, उसने कहा। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। अजरा? हाँ, उसने जवाब दिया। अजरा मेरी बीवी है, लेकिन तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। हमारी शादी उस तरह नहीं हुई थी जिस तरह शादियां होती हैं, यानी हमारे बुजुर्ग इस शादी में शरीक नहीं थे। मुझे यूं लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूं और कोई मुझे ऐसी बात सुना रहा है जिसका सर पैर ही नहीं। बहुत देर तक मेरे मुंह से बात ही ना निकल सकी। सुबह तलू हो गई थी। इंस्पेक्टर फजल हुसैन का छोटा भाई अंदर गया। थोड़ी देर के बाद मेरी खालाजाद अजरा आई। मुझे देखकर वो जहां थी वहीं बुत बन गई। मुझ पर सख्ता तारी हो गया। फिर अजरा की आंखों में आंसू आ गए।